دنیا کو کنٹرول کرنے والی کتاب جس کو امریکہ کی جیلوں میں بین کر دیا گیا، اتنی خطرناک کہ بڑے سے بڑے وزیروں کو جیل میں بھیج دیا۔ ایک مثال سے سمجھو، آپ کو کوئی کام دیتا ہے، آپ سے اچھا خاصا پیار بھی کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو تنقید کرتے ہو، آپ اس کے کام میں خامیاں نکالتے ہو، اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ جانتے ہو تو وہ آپ کو نکال دے گا۔ یہ ہے قانون نمبر 1، اپنے استاد اور باس سے زیادہ ہوشیار نہ بنو۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ دیکھو، ہر انسان کو یہ خطرہ ضرور ہوتا ہے، چاہے وزیر اعظم ہو یا مزدور، اس کو اپنی جگہ چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی میں سکون لانا ہے، بہت سی کامیابیاں سمیٹنی ہے، تو اپنی ذہانت کو اپنی ڈھال بنائیں، اپنے آقا کے لیے خطرہ نہیں۔ اسے یہ محسوس ہونے دیں کہ آپ کی ہر کامیابی اصل میں اس کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ جب وہ خود کو محفوظ محسوس کرے گا تو آپ کو اوپر کھینچے گا۔ قانون نمبر 2، دوست پر حد سے زیادہ بھروسہ نہ کریں، دشمن کو استعمال کرنا سیکھیں۔ دوست آپ کو اپنے برابر دیکھنا چاہتا ہے، جب آپ اس سے آگے نکلنے لگو گے تو وہ لاشعوری طور پر آپ سے حسد کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ وہ آپ کی کمزوری کو جانتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دشمن کو پتا ہے کہ آپ اس سے پسند نہیں کرتے، اگر آپ اسے کوئی کام دو گے تو وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے مر مٹنے کو تیار ہو جائے گا۔ کاروبار میں جذبات نہیں چلتے، اگر دوست کو کاروبار میں رکھو گے تو جذبات مسئلہ کریں گے، جبکہ دشمن کے ساتھ کام کرنے میں پروفیشنل معاہدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتا کیا چھپانا ہے اور کیا بتانا ہے تو پھر کیا کرو گی؟ قانون نمبر 3، اپنے ارادوں کو چھپاؤ۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ 2 ملکوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، لیکن ایک ملک کمپلیٹ معلومات دوسرے ملک کو دے رہا ہے، ہم ایسے حملہ کریں گے، اب ہماری یہ منصوبہ بندی چل رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس ملک کا کیا حشر ہوگا؟ یہی حشر آپ کا ہوتا ہے جب آپ ہر چھوٹی بڑی تفصیلات دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ میں یہ کروں گا، میں ویسا کروں گا، اب یہ کر رہا ہوں۔ جب یہ آپ بتاؤ گے تو دوسرے آپ سے حسد کا شکار ہو جائیں گے اور وہ آپ کے خلاف سازشیں سٹارٹ کر دیں گے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیا کرنے والے ہیں۔ طاقت کا ایک بہت بڑا راز یہ ہے کہ آپ جتنا کم بولتے ہیں اتنے ہی زیادہ طاقتور نظر آتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک گہری نفسیاتی وجہ چھپی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے منڈی میں کھڑے اس سبزی والے کو دیکھیں جو چیخ چیخ کر آواز لگا رہا ہے کہ مجھ سے مال لے لو، میری سبزی بہترین ہے۔ اس کا اتنا زیادہ بولنا دراصل اس کی کمزوری دکھاتا ہے کہ اس کا مال بک نہیں رہا، اسی لیے وہ اتنی محنت کر رہا ہے۔ اس کے برعکس تحریک کے بڑے بڑے بادشاہ صرف ایک جملہ بولتے تھے اور پورا دربار کانپنے لگتا تھا، کیونکہ ان کی خاموشی ایک گہرا سمندر ہوتی تھی جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ ایک مشہور جرنیل میدان جنگ میں تو بہت بہادر تھا، لیکن جب وہ لوگوں کے سامنے آیا تو وہ اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا۔ اپنی تحریر میں اتنی لمبی لمبی تقریریں کی کہ لوگوں کا اس سے بھروسہ ہی اٹھ گیا۔ دراصل ایسا اس لیے ہوتا ہے، انسانی دماغ خالی جگہ یا خاموشی سے ڈرتا ہے۔ جب آپ ضرورت سے کم بول کر خوش ہو جاتے ہیں تو سامنے والا بندہ اس خاموشی کو بھرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، اس خاموشی کو بھرنے کے لیے بے چین ہو کر خود زیادہ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی گھبراہٹ میں وہ اپنے سارے راز اور ساری کمزوریاں آپ کے سامنے اگل دیتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ وضاحتیں دیتے ہیں اتنے ہی آپ عام انسان لگنے لگتے ہیں، جس کا اندازہ لگانا آسان ہوتا ہے، لیکن جب آپ تول کر بولتے ہیں تو آپ کے الفاظ کی قیمت سونے جیسی ہو جاتی ہے، تو لوگ آپ کی بات کو پتھر کی لکیر سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر کوئی الزام لگ جائے تو کیا کرو گے؟ یہاں نیکسٹ قانون کام کرتا ہے۔ گرین کا یہ قانون کہتا ہے کہ آپ کی ساکھ وہ غیر مری ہوئی طاقت ہے جو آپ کے بولنے سے پہلے ہی لوگوں کے دلوں میں آپ کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ دنیا آپ کو کام سے نہیں بلکہ اس رائے سے پہچانتی ہے جو آپ نے ان کے دلوں میں بنائی ہے۔ ایک اچھی ساکھ آپ کو لڑے بغیر جتوا دیتی ہے، لیکن اگر آپ پر ایک بار شک کا داغ لگ جائے تو آپ ہر طرف سے عملوں کی زرد میں آ جاتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ایپل جیسے بڑے برانڈ کو دیکھیے، ان کی پوری طاقت کوالٹی اور بھروسے کی ساکھ پر کھڑی ہے۔ اگر آج کوئی افواہ اٹھ جائے کہ ایپل کے فون محفوظ نہیں ہیں تو لوگ اس پر یقین کرنے کی بجائے افواہ کا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ ایپل نے اپنی پہچان کو برسوں کی محنت سے ایک حفاظتی ڈھال بنایا ہے۔ اب ذرا خود کو آپ اس صورتحال میں رکھ کر دیکھیں۔ فرض کریں کہ آپ کی ایک دکان ہے اور آپ نے محلے میں بہت عزت کمائی ہے کہ آپ کبھی دھوکہ نہیں دیتے۔ اگر کوئی گاہک آ کر
آپ پر جھوٹا الزام لگائے، آپ کے بولنے سے پہلے دوسرے گاہک آپ کا دفاع کریں گے، کیونکہ آپ کی ساکھ ان کے لیے ایک گواہی بن چکی ہے۔ لیکن اگر آپ کی ساکھ پیسے کے لالچ کی ہو تو آپ سچ بھی بولیں گے تو لوگ اسے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ افواہیں جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہیں اور کوئی ان کی تحقیق نہیں کرتا، اسی لیے اپنی پہچان کو اتنا مضبوط رکھیں کہ دشمن کو وار کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ ساکھ بچانے اسے مضبوط کرنے کا گہرا عملی طریقہ۔ اگر آپ کی عزت پر حملہ ہو تو جذباتی ہو کر لمبی صفائیاں دینا سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ آپ جتنا زیادہ وضاحتیں دیں گے اتنے ہی آپ عام اور کمزور نظر آئیں گے۔ قانون نمبر 4، اس کا حل نفسیاتی جنگ میں چھپا ہے۔ توجہ بھٹکانا۔ اگر کوئی آپ پر کیچڑ اچالے تو خاموشی سے اپنے دشمن کی کسی پرانی کمزوری یا اس کے اپنے داغدار ماضی کو سب کے سامنے لے آئیں۔ مثلا یہ تو وہی ہے جس نے فلاں کے ساتھ دھوکہ کیا۔ جب لوگوں کی توجہ دشمن کی برائی کی طرف چلی جائے گی تو وہ آپ کی ساکھ پر لگا داغ دھندلا ہو جائے گا۔ مخیار کا جادو۔ اپنی خاموشی کو ہتھیار بنائیں اور اپنے کام کے مخیار کو اتنا بلند کریں کہ آپ کی کامیابی خود چیخ کر آپ سچائی کی گواہی دے۔ جھوٹا الزام وقت کی دھول میں دب جاتا ہے، لیکن مخیار ہمیشہ چمکتا رہتا ہے۔ اپنی ساکھ کبھی اکیلے نہ بنائیں، ایسے وفادار لوگ تیار رکھیں جو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا مقدمہ لڑیں۔ آپ کی اصل طاقت وہ ہے جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کے بارے میں کہتے ہیں۔ ساکھ بنانا سالوں کا کام ہے اور اس سے گنوانا ایک سیکنڈ کا۔ اپنی پہچان کو کسی ایسی خوبی سے جوڑ دیں جو ناقابل تکسیر ہو، تاکہ جب آپ کا دشمن آپ پر وار کرے تو وہ آپ کی ساکھ کی دیوار سے ٹکرا کر خود پاش پاش ہو جائے۔ اگر لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ آپ کون ہیں، آپ کی ویلیو کیا ہے، تو تب کیا کرو گے؟ قوت اور اقدار کا چھٹا قانون سکھاتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کا فیصلہ اس کی ظاہری شکل اور نمائش سے ہوتا ہے۔ اسی لیے گمنامی ایک ایسی موت ہے جسے آپ کو ہر قیمت پر بچانا ہے۔ اس کے پیچھے ایک گہری نفسیات وجہ یہ ہے کہ انسانی دماغ ہمیشہ اس چیز کی طرف کھینچا جاتا ہے جو سب سے الگ اور نمایاں نظر آئے۔ اسے سمجھنے کے لیے اس دکاندار کو دیکھیں جو ڈھول بجا کر اپنا مال بیچ رہا ہے۔ وہ دراصل آپ کی تجسس اور سماجی جلد سے کھیل رہا ہے۔ جب ڈھول بجتا ہے تو آپ کے دماغ میں فوراً ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور جب آپ وہاں لوگوں کا رش دیکھتے ہیں تو آپ کا لاشعور یہ مان لیتا ہے اگر وہاں اتنے لوگ ہیں تو کچھ تو خاص ہوگا وہاں۔ یہ سوشل پروف کی نفسیات ہے جو انسان کو بھیڑ کا حصہ بننے پر مجبور کرتی ہے، جبکہ وہ دکاندار جو خاموشی سے بہترین مال لے کر بیٹھا ہے وہ آپ کے لیے غیر موجود ہو جاتا ہے، کیونکہ انسانی توجہ ہمیشہ شور اور تبدیلی کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس لیے بڑے سے بڑے برانڈ جیسے ایپل منصوبات کے گرد اتنا شور اور پرساریت پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگ مخیار سے زیادہ ان کے نام کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ خود کچھ نہیں کہتے، لیکن وہ ایسی افواہیں پھیلا دیتے ہیں کہ پوری دنیا کا میڈیا صرف ان کی بات کر رہا ہوتا ہے، اور یہی توجہ ان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ عمل کرنے کا گہرا طریقہ یہ ہے، کبھی بھی بھیڑ میں گم نہ ہوں۔ اپنی چمک اور اپنی پہچان اتنی بڑھا دیں کہ لوگ آپ کو دیکھنے پر مجبور ہو جائیں۔ اگر لوگ آپ پر تنقید کر رہے ہیں تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ گمنامی بدنامی سے بہتر ہے۔ تنقید کا مطلب ہے کہ آپ نوٹس ہو رہے ہیں، اور آج کے دور میں جس کے پاس لوگوں کی توجہ ہے وہی سب سے بڑا طاقتور ہے۔ یاد رکھیں، جو نظر آتا ہے وہی بکتا ہے، اور جو چھپ جاتا ہے وہ تمام تر اپنی خوبیوں کے باوجود مٹ جاتا ہے۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ لالچ کا سہارا لیں۔ اگر وہ ڈھول بجا رہا ہے تو آپ خاموشی سے ایک بڑا اشتہار لگائیں کہ صرف پہلے 10 کسٹمر کے لیے ہر چیز آدھی قیمت پر۔ لوگ سستی چیز کے لیے آپ کے دکان پر لائن لگائیں گے تو ڈھول والے گاہک بھی وہ لائن دیکھ کر آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، کیونکہ ہجوم ہمیشہ ہجوم کو کھینچتا ہے۔ اسی طرح آپ چیلنج کی نفسیات بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنی دکان کے باہر لکھو، اگر پورے بازار میں اس سے بہتر مال مل گیا تو میں انعام دوں گا۔ یہ جملہ لوگوں کے اندر مقابلہ کرنے کا جذبہ پیدا کرے گا، اور وہ مخیار چیک کرنے کے بہانے آپ کے پاس ضرور آئیں گے۔ ایک اور بہت سادہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی دکان کے باہر کوئی ایسی چیز رکھ دیں جس کا وہاں کوئی کام نہ ہو، جیسے موبائل کی دکان کے باہر ایک بہت بڑا مٹی کا گڑھا یا کوئی پرانی سائیکل جس پر پھول لگے ہوں۔ لوگ اس عجیب منظر کو دیکھنے کے لیے رکیں گے، وہ تصویر کھینچیں گے، اور اسی بہانے آپ کے گاہک بن جائیں گے۔ یاد رکھیں، توجہ حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ چیخنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں سے مختلف نظر آنا ضروری ہوتا ہے۔